نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، حضور تاج الشریعہ، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا غلام رسول صاحب قبلہ قادری۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی حبیبہ المصطفى والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین حضرات، یہ پروگرام نورقادری.in کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ میں بہتر ہی نہیں بلکہ مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ عوام اہل سنت کے دستور اور معمول کے مطابق ہمارے اور آپ کے ایمان کی پختگی کے لیے اور پورے ماحول کو خوشبودار بنانے کے لیے ہمارے اور آپ کے بلکہ پوری کائنات کے آقا و مولا حضور رحمت عالم، نور مجسم، فخر آدم و فخر بنی آدم، تاجدار عرب و عجم، رسول محتشم، محبوب رب دو عالم، شام کائنات کے بدر الدجا، صبح کائنات کے شمس الضحا، فدا کروحی امی و ابی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس پر نور بارگاہ میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ والہانہ، عاشقانہ، ایماندارانہ انداز میں درود پاک کا گلدستہ پیش کریں اور باواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و کریمنا و مأوانا و ملجانا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہت دیر سے نعت خوانی اور منقبت خوانی کا سلسلہ رواں دواں ہے اور انشاءاللہ آگے بھی رواں دواں رہے گا، اور ان قریب ہی میں تو آپ حضرات کے درمیان صرف 5 یا 10 منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں، تب تک حضرت یہاں ممبر تک پہنچ جائے۔ حضرت اپنی قیامگاہ سے روانہ ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ ان قریب ہی بہت جلد ہی منبر رسول پر جلوہ بار ہوں گے، اور اصل خطاب تو آپ کو ہمارے مقرر خصوصی خطیب ایشیا و یورپ فاضل بغداد، داعی مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی انیس عالم صاحب سیوانی مد ظلہ العالی کی زبانی آپ کو مدلل اور مفصل بیان سماعت کرنا ہے۔ اور آج ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج کا یہ جو جلسہ ہے، یہ جلسہ حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ جلسہ، آج کا جو جلسہ ہے، تھوڑی دیر چپ ہو جائے، یہ جلسہ جو ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا ہے، اور جو خطیب انشاءاللہ منبر رسول پر جلوہ بار ہونے والے ہیں وہ دربار غوثیت کے فیض یافتہ خطیب ہیں، جنہیں فاضل بغداد کہا جاتا ہے، اور بغداد کی یونیورسٹی سے ان کی فراغت ہے۔ تو آج اتفاق کی دیکھیے کتنا پیارا ہے کہ جلسہ غوث اعظم کا،
اور جتنے دیوانے حاضر ہیں سب غوث اعظم کے غلام ہیں، اور آج ہمارے مابین جو خطیب انشاءاللہ ان قریب تشریف لانے والے ہیں وہ بھی در غوث اعظم کے فیض یافتہ ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم یہاں آئے ہیں تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات سے مستفید و مستنیز ہوں گے، اور اپنے گھر کی طرف جب لوٹیں گے تو ہم اپنے دامن کو فیضان غوث اعظم سے بھر کر یہاں سے انشاءاللہ لوٹیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیونکہ 5-10 منٹ تقریر تو نہیں ہوتی، بس اتنے وقت میں پیغام ضرور دیا جا سکتا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وقت کی ضرورت کے پیش نظر آج جس پیغام کی اور جس چیز کی ہمیں سخت ضرورت ہے وہ ضرورت ہے ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ ہم وہ غلامان مصطفیٰ ہیں کہ ہمارا جواب یہ ہوتا ہے تمام دشمنان رسول اور دشمنان خدا، دشمنان اولیاء اللہ سے کیا جواب ہوتا ہے کہ جو جان مانگو گے تو جان دیں گے، ہے کہ نہیں؟ جو جان مانگو گے تو جان دیں گے، جو مال مانگو گے تو مال دیں گے، جو جان مانگو گے تو جان دیں گے، جو مال مانگو گے تو مال دیں گے، مگر کبھی بھی نہ ہوگا ہم سے یہ ہرگز کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ ہم سب کچھ لٹا سکتے ہیں، مگر ہمارے سینے کے اندر جو ایمان کی انمول دولت ہے اور ہمارے عقیدے کی پختگی ہے، ہم کسی بھی ڈاکو اور فریبی کے ہاتھ اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے ہیں، اور یہی ایک سچے مومن کا شیوا ہوا کرتا ہے، یہی ایک سچے مومن کی پہچان ہوا کرتی ہے، اور یہی ایک سچے مومن کا کردار ہوا کرتا ہے کہ مومن وہ ہوا کرتا ہے جو سب کچھ لٹا کر اپنے ایمان کو بچا لے، اپنے عقیدے کی حفاظت کر لے۔ اور آج پھر دور حاضر میں ہر چہار جانب سے ہمارے ایمان پر خطرہ منڈلا رہا ہے۔ 100 سے زائد فتنے سر اٹھائے، مگر بریلی کے امام عشق و محبت نے جو پوری دنیا سنیت کے دل کی دھڑکن ہے، اپنے قلم کو شمشیر حیدری بنا کر ایسا وار کل کے رضا کا کیا کہ اعلی حضرت کے حیات ظاہری سے آج اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، مگر اس درد کو آج بھی دیوبند اور ندوہ محسوس کر رہے ہیں۔ مگر دارالندوہ اور دیوبند کو جو مار پڑی تھی کل کے رضا کی، وہ مار ایسی بھاری پڑی کہ اس درد کو وہ آج تک نہیں بھلا پائے، مگر اس درد کو محسوس کرتے 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 آج جب اتنا لمبا عرصہ گزر گیا تو پھر شیطان دیوبند سے انگڑائیاں لے کر اٹھنے لگا، دارالندوہ سے ابلیس مچلتے ہوئے باہر نکل پڑا اور آپس میں مبارکبادی دینے لگے۔ کہا او ملعون، اے شیطان ابلیس اور اے تمام شیطان کے گروہ، جس احمد رضا نے کل کے رضا کی مار مار کے ہمیں مردہ کر دیا تھا، اب وہ احمد رضا بریلی میں آرام فرما ہے۔ اب آج موقع اچھا ہے کہ نئے لباس کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ، نئے رنگ و روپ دھارن کر کے ہم جا کر لوگوں کا ایمان لوٹے۔ تو اب شیطان نے ایک نیا روپ دھارن کر لیا ہے، اور جو نیا روپ شیطان آج ایمان لوٹنے کے لیے روپ دھار کر آیا ہے وہ ہے صلح کلیت کا روپ۔ کون سا روپ ہے؟ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ نام پہلے کبھی سنا نہیں تھا۔ اعلی حضرت نے اس کی رد پر پوری کتاب بھی لکھی ہے، اور یہ آج کا فتنہ نہیں، یہ بہت پرانا فتنہ ہے۔ وہابی انسان بعد میں بنتا ہے، پہلے صلح کلی بنتا ہے، اور جو صلح کلی ہو جائے پھر وہ بہت جلد ہی وہابی دیوبندی بن جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو آج جو صلح کلیت کے علم بردار اور صلح کلیت کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کر
دشمنان امام احمد رضا، غداران مسلک اعلی حضرت نت نئی تحریکوں کی شکل میں، تنظیموں کی شکل میں آج ہندوستان اور پاکستان کی دھرتی پر جو نظر آ رہے ہیں، ان سبوں کا ایک ہی مقصد ہے. ان کے مقصد کے پیچھے وہابی دیوبندی کار فرما ہے. ان کی پوری طاقتیں ان کا سپورٹ کر رہی ہے. اور آج ہم دھوکے میں ہیں کہ یہ تو نعت پڑھنے والا، یہ تو سلام پڑھنے والا، یہ فاتحہ خوانی کرنے والا، کرانے والا، یہ 11ویں کھانے والا، کھلانے والا، یہ 12ویں کے جلوس نکالنے والا، بھلا یہ کیسے ہمارا ایمان لوٹے گا؟ مگر ہمارے بھولے بھالے سنیوں، اعلی حضرت سرکار نے بہت پہلے فرما دیا تھا کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگ کے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ چور تمہیں کہہ کر آئے گا کہ ہم چوری کرنے کے لیے آ رہے ہیں. چور چوری کرنے کے لیے، ڈاکہ زنی کرنے کے لیے جب آئے گا تو تمہیں فون کر کے یہ نہیں کہے گا کہ صاحب آج ہم تیرے گھر میں مال لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، بلکہ وہ ایک نئے انداز میں، ایک نئے روپ میں اور بڑی ہوشیاری چالاکی کے ساتھ تمہارا مال بھی لوٹ لے گا اور موقع پڑا تو جان بھی لے لے گا. مگر اے مسلمانوں، اے سنیوں، جان کی قیمت، مال کی قیمت، گھر بار کی قیمت، دوست احباب کی قیمت، وطن کی قیمت، شہر کی قیمت، ہماری پوری کائنات کی قیمت محبت رسول سے کم ہے. اور محبت رسول جس کا دوسرا نام ایمان ہے، اگر یہ نہیں بچا تو کچھ بھی نہیں بچا. تو اس لیے اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے عقیدے کو بچاؤ. آج تمہارے عقیدے پر، آج تمہارے ایمان پر نہ جانے کس کس انداز میں لوگ حملہ کر رہے ہیں، مگر ہم ہیں کہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، ان قریب جو ہمارے خطیب تشریف لانے والے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے آئینہ صلح کلیت. اور ایسی کتاب لکھی کہ دلائل و براہین کے انبار لگا دیے اور پوری صلح کلیت، بامبے سے لے کر کراچی تک، بدایوں سے لے کر مبارک پور تک، پوری وادی صلح کلیت میں عظیم زلزلہ پیدا ہو گیا. ہر طرف صلح کلی پریشان ہو گئے. ارے یہ ایک نیا داعیہ مسلک اعلی حضرت کس کونے سے نکلا؟ تو میں کہتا ہوں یہ کسی کونے سے نہیں بلکہ تاج الشریعہ کی نظر فیض کا یہ پروردہ ہے. اور تاج الشریعہ نے ایسی نظر ڈالی کہ تاج الشریعہ کی نگاہ نے ایسا فیض یافتہ کیا، ایسا فیض یافتہ کیا کہ تاج الشریعہ کی نظر نے ایسا اس ہیرے کو ایسا انوکھا اور ایسا چمکیلا، ایسا پاورفل ہیرا بنا دیا کہ جس طرف یہ ہیرا جاتا ہے وہاں پر صلح کلیت اپنی موت خود مر جاتی ہے. سامعین حضرات، یہ پروگرام نورقادری.in کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے. آتا پوسٹر بھی پڑا ہوگا، مسجدوں میں اعلان بھی سنا ہوگا. ہندوستان کا سب سے بڑا فتین جس نے ہندوستان میں سب سے پہلے صلح کلیت کا زہر پھیلانے کی کوشش کی تھی، مگر اس وقت تک مبارک پور اور بدایوں والوں نے بھی اس کی زبان پہ تالا کسا تھا، مگر وہ اپنے مکر و فریب میں ایسا کامیاب نکلا. چاہے ایک حقیقت بات ہے کہ چاہے شیطان اور چاہے باطل جتنی بھی ہوشیاری کر لے مگر مسلک اعلی حضرت کے وار سے وہ بچ نہیں سکتا. مسلک اعلی حضرت کے وار سے وہ بچ نہیں سکتا. عزیزان ملت اسلامیہ، جب صلح کلیوں نے منظم سازش کے تحت تمام بھولے بھالے سنیوں کو گمراہ کرنے کی ناپاک کوشش کی تو پھر ایک عزم مصمم بنا لیا. تحریکوں کی شکل میں ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہم اصلاح کر رہے ہیں. تو ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم کون سی اصلاح کر رہے ہو؟ اصلاح عمل بعد میں ہے، ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں. اصلاح عمل بعد میں، اصلاح عقیدہ پہلے بہت ضروری ہے. آج مسجد کے امام صاحب ہیں حضرت علامہ مولانا مختار صاحب ہیں. اگر آپ ان کے پاس جائیں اور یہ پوچھیں کہ حضرت مجھے نماز پڑھنی ہے تو نماز سے پہلے کیا شرائط ہیں،
کہ اگر وہ ادا نہ ہو تو میری نماز نہ ہوگی، وہ شرائط کیا ہیں؟ تو حضرت آپ کو جواب دیں گے کہ شرائط نماز 6 ہیں، اور شرائط نماز جو 6 ہیں ان شرائط کا آغاز ہی طہارت سے ہوتا ہے۔ کہاں سے ہوتا ہے؟ طہارت سے ہوتا ہے، یعنی پہلے بدن کی گندگی کو دور کر لو، کپڑوں کی گندگی کو دور کر لو، جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کی گندگی کو دور کر لو۔ تو نماز کے لیے، کیونکہ نماز ایک افضل عبادت ہے، اس افضل عبادت کو آپ ادا کرنے جا رہے ہیں، مگر اس سے پہلے ناپاکی کو آپ دور کر لیں۔ اب آئیے حضرت کے پاس آپ قاعدہ لے کر آئے یا یسن القرآن لے کر آئے، آپ پڑھنے کے لیے آئے اور آپ نے کہا حضرت آپ مجھے پڑھائیے، تو حضرت آپ کو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھائیں گے۔ کیا پڑھائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے قرآن کو دیکھا، سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ لکھا پایا؟ کسی سورت کے پہلے اعوذ باللہ نہیں لکھا ہوا، صرف بسم اللہ ضرور لکھا ہوتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ آپ حضرت سے سوال کریں گے کہ حضرت جب بسم اللہ لکھا ہوا ہے، اعوذ باللہ لکھا ہوا نہیں ہے، تو آپ مجھے اعوذ باللہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ تو حضرت کا جواب ہوگا اس لیے کہ رب نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا۔ کیوں؟ شیطان سے کیوں پناہ مانگی جائے؟ اس لیے کہ جو تم عمل کرنے جا رہے ہو، تم اپنی اصلاح کرنے جا رہے ہو، مگر یاد رکھو تیری اصلاح تو بعد میں ہوگی، شیطان پہلے حملہ کرنے کے لیے تیرے قریب بیٹھا ہے، تو پہلے اصلاح بعد میں کر، پہلے اس شیطان کو یہاں سے بھگا تاکہ تیرے عمل کے اندر یہ دخل نہ ڈالے، تاکہ تیرے عمل میں یہ کوئی دخل پیدا نہ کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اسی طریقے سے آپ اگر اصلاح عمل اپنے کردار کو سنوارنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے عقیدے کو سنوارنا ضروری ہے۔ اگر عقیدہ کمزور ہے، اگر عقیدہ کمزور ہے، آپ لاکھوں نمازیں پڑھتے رہے، لاکھوں روزے رکھتے رہے، لاکھوں نوافل ادا کرتے رہے، لاکھوں حج ادا کرتے رہے، لاکھوں عبادتیں کرتے رہے، اگر ایمان نہیں بچا، عقیدہ سلامت نہیں رہا، اور میدان محشر میں اگر جب رب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو پروردگار عالم تمہارے عمل کا سوال بعد میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی پہلے تمہارے عقیدے کا جائزہ لے گا۔ اگر تمہارا عقیدہ درست ہے، اگر تم محبت رسول کے اس انمول خزانے کو اپنے سینے میں اگر سجا کر لائے ہو تو رب تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا اے میرے محبوب جس کے سینے میں تیری محبت ہے جنت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں، جس کے سینے میں تیری محبت نہیں ان کے لیے جنت کے سارے دروازے بند ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ایمان بچانا بہت ضروری ہے۔ اپنے ایمان کو بچاؤ۔ آج ایمان لوٹنے کے لیے تمہارے گھر میں، تمہارے شہر میں، تمہاری گلیوں میں دین کا جھانسا دے کر، اصلاح عمل کا جھانسا دے کر، تسبیح و تحلیل کا جھانسا دے کر، مصلی و لوٹا کا جھانسا دے کر، مسجدوں مکاتب و مدارس کا جھانسا دے کر، تمہیں درس و تدریس کا جھانسا دے کر تمہارے ایمان کو لوٹنے کے لیے نئے نئے شیطانوں نے جنم لے لیا ہے۔ مگر یہ دور بڑا نازک ہے اور اس سے بھی نازک دور اور بھی آگے ہوتا جائے گا۔ آج وقت کی ضرورت ہے، اپنا ایمان بچاؤ۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں اپنا ایمان بچاؤ، اپنا ایمان بچاؤ، تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت بار بار میں ہمیں ایمان بچانے کی تلقین کر رہے ہیں، مگر ہم اپنا ایمان بچائیں تو کیسے بچائیں؟ ہم اپنا ایمان بچائیں تو کیسے بچائیں؟ تو میں آپ کو یہی جواب دوں گا کہ ہمارا ایمان 14ویں صدی ہجری کے اندر کس نے بچایا؟ ہمارا ایمان جب 100 سے زائد فتنے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے تھے، کوئی نبی کے اختیار پہ حملہ کر رہا تھا، کوئی نبی کی عظمت پہ حملہ کر رہا تھا، کوئی نبی کے علم غیب پر قلم اٹھا رہا تھا، کوئی نبی کی حیات مبارکہ کا منکر تھا، ایسے بھیانک دور کے اندر صرف نبی پر حملہ نہیں، نبی کے صحابہ پہ بھی حملہ ہو رہا تھا، کہیں پر خدا کی ذات پہ حملہ ہو رہا تھا، خدا کی وحدانیت پہ حملہ ہو رہا تھا۔ اس قدر فتنے کیڑے مکوڑوں کی طرح ہندوستان کی سرزمین پر نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس وقت ہمارا ایمان بچانے کے لیے ان تمام فتنوں سے کون پیدا ہوا؟
ان سارے فتنوں سے لڑنے کے لیے، ہمارا ایمان بچانے کے لیے کون آگے آیا تھا؟ ارے وہی آگے آیا تھا جسے دنیا امام احمد رضا کے نام سے جانتی ہے، جسے دنیا سیدی اعلی حضرت کے نام سے جانتی ہے، جنہیں دنیا امام عشق و محبت کے نام سے جانتی ہے، جنہیں دنیا مجدد اعظم کے نام سے جانتی ہے، جنہیں دنیا آیت من آیات اللہ کے نام سے جانتی ہے، جنہیں دنیا معجزات من معجزات رسول اللہ کے نام سے جانتی ہے، جنہیں دنیا کرامت غوث اعظم میں سے ایک کرامت کے نام سے جانتی ہے، غریب نواز کی نوازشات میں سے ایک نوازش کے نام سے جانتی ہے۔ وہ امام احمد رضا ہمارے ایمان کو بچا رہا تھا۔ قلم کا ایسا حملہ ان ہزاروں فتنوں پر ایسا وار کیا کہ سارے فتنے فوراً دفن ہوتے نظر آئے، اور میرے اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اے سنیوں گھبراؤ نہیں، اے میرے نبی کے چاہنے والوں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ارے یہ تو 100 سے زائد فتنے ہیں، اگر لاکھوں سے زائد فتنے بھی پیدا ہو جائے تو اللہ نے اپنے احمد کی رضا بنا کر احمد رضا کو بھیج دیا ہے۔ اب احمد رضا سب کچھ لٹ جائے مگر تمہارے ایمان کو لٹنے نہیں دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان کو بچایا، بریلی شریف نے ہمارے ایمان کو بچایا۔ مرکز اہل سنت کون سا ہے؟ ارے بولو، مرکز اہل سنت کون سا ہے؟ جو کل مرکز اہل سنت تھا یعنی بریلی شریف، آج بھی ہمارا مرکز اہل سنت بریلی شریف ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ہمارا مرکز اہل سنت بریلی شریف رہے گا، اس لیے کہ بریلی شریف اتر پردیش کا ایک شہر ہے، مگر یہ عظمت بریلی کو ملی تو کس کی وجہ سے ملی؟ اتر پردیش کے اندر اور بھی بڑے بڑے شہر موجود تھے، لکھنؤ بھی تھا، کہیں پر کانپور تو کہیں پر بنارس، بہت سارے علاقے تھے، مگر آخر وجہ کیا ہے کہ آپ امریکہ جاؤ تو بریلی سنی سلام پڑھے تو بریلوی، آپ لندن جاؤ تو سلام پڑھتے ہی آپ کو کہیں گے بریلوی۔ آخر یہ بریلی کو عظمت کس کی وجہ سے ملی؟ سنو، بریلی کو عظمت بریلی کے سرمے کی وجہ سے نہیں، بریلی کو عظمت جو ملی ہے وہ یہ پتنگ اور مانجھے کی وجہ سے نہیں ہے کہ وہاں پر مانجھا اچھا بنتا ہے، وہاں پر پتنگ اچھے بنتے ہیں، وہاں سرما اچھا ملتا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات کی قدموں کی نسبتوں کی وجہ سے بریلی کو یہ عظمت اللہ نے عطا فرمائی کہ پوری دنیا میں بریلی شریف کی عظمت کے ڈنکے بج رہے ہیں، اور پوری دنیا سنیت کا مرکز شہر بریلی شریف ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج بہت سارے لوگ اٹھے، مبارک پور سے آواز آئی کہ ہم کوئی اور مرکز بنانا چاہتے ہیں، اب ہم بہت اکتا چکے ہیں اس پرانے مرکز سے، اب ہمیں نیا مرکز بنانا ہے۔ وہ لوگ کون ہیں جو ایسی باتیں پیدا کر رہے ہیں؟ وہ ہیں جو بزدل قسم کے لوگ ہیں، جو کمزور ہیں، جو عقیدے کی کمزوری لیے بیٹھے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نفس پرستی کا شکار ہو چکے ہیں، اب ان کا نفس ان پر غالب آ چکا ہے، اب انہیں دنیا کی رنگینیاں بھانے لگی ہے، اب انہیں ایمان کی محبت نہیں رہی، بلکہ انہیں محبت رہی ہے تو ٹی وی اور مووی سے رہی ہے، اب انہیں محبت رہ گئی تو ٹی وی اور مووی سے رہ گئی ہے، اور کیمرے سے رہ گئی ہے، تصویروں سے رہ گئی ہے، تصویر کشی سے رہ گئی ہے، اس لیے کہ اگر دنیا ہمیں نہیں دیکھے گی، اگر دنیا پر ہمارا لائیو ٹیلی کاسٹ پروگرام نہیں ہوگا تو دنیا میں ہماری پبلسٹی کیسے ہوگی؟ مگر اے سنیو یاد رکھو، اگر کیمرے سے تمہیں پبلسٹی مل گئی ہے، اگر فوٹو تصویر کشی سے پبلسٹی مل گئی ہے، اگر پردے کی اسکرین سے آپ کو جو پبلسٹی مل چکی ہے، تو یاد رکھنا یہ پبلسٹی زیادہ دن تک چلنے والی نہیں ہے۔ حقیقت میں تو پبلسٹی ہمیں ایسی چاہیے، ہمیں ایسی عظمت چاہیے جو عظمت اللہ نے اعلیٰ حضرت کو عطا فرمائی ہے، جو عظمت اللہ نے مفتی اعظم ہند کو عطا فرمائی ہے، جو عظمت اللہ نے حضور تاج الشریعہ کو عطا فرمائی۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ حضرت کا ان قریب بھی بہت جلد ہی خطاب شروع ہو جائے گا۔ تو حضرات، میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس کا ترجمہ انشاءاللہ کرتا ہوں، مگر آئیے پہلے حضرت کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم علماء اہل سنت حضور فاضل بغداد، حضور فاضل بغداد، فیضان اعلی حضرت فیضان
حضور مفتی اعظم ہند فیضان حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبھی حضرات اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں، سبھی حضرات بیٹھ جائیں۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگ کے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس خطیب کے حوالے سے پہلے میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ وہ خطیب جو دربار غوثیت میں آپ سے فیض یافتہ ہیں، جلسہ غوث اعظم کا ہے، غلام غوث اعظم کے ہیں، اور آنے والا خطیب بھی دربار غوث کا فیض یافتہ خطیب ہے، اور جن کو حضور تاج الشریعہ کی نظر ولایت نے سنوارا ہے۔ کہ سرکار حضور تاج الشریعہ کے خلیفہ، داعی مسلک اعلی حضرت اور مصنف آئینہ صلح کلیت حضرت علامہ مولانا مفتی انیس عالم صاحب سیوانی قبلہ مد ظلہ العالی منبر رسول پر جلوہ بار ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ جس عنوان کے تحت میں گفتگو کر رہا تھا انشاءاللہ اس کو پورا تفصیلاً مدلل اور مفصل انداز میں انشاءاللہ حضرت خطاب فرمائیں گے۔ اور اب میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کا زیادہ وقت لوں، اور حضرت قبلہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ بس جس آیت مبارکہ کو میں نے اپنا عنوان بنایا تھا اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پورے بیان کا خلاصہ یہی ہے، یہی پیغام ہے کہ جھوٹوں کا دامن چھوڑو، ٹی وی اور مووی والے پیروں کا دامن چھوڑو، اگر دامن پکڑنا ہے تو تاج الشریعہ جیسے متقی پیر کا دامن پکڑ لو۔ اگر اپنا ایمان بچانا ہے، آج دور حاضر میں مسلک اعلی حضرت کا سچا نقیب، مسلک اعلی حضرت کا سچا محافظ، مسلک اعلی حضرت کا سچا دائی، جو مسلک اعلی حضرت کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہا ہے، وہ ہمارا اور آپ کا پوری دنیا سنیت کا تاج الشریعہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور تاج الشریعہ یہ عطائے غوث اعظم، حضور تاج الشریعہ عطائے غوث اعظم ہیں، جن کے جلووں میں امام احمد رضا کے جلوے نظر آ رہے ہیں، جن کے ذات کے اندر سرکار مفتی اعظم ہند کے تقوی کا نور نظر آ رہا ہے۔ چہرہ دیکھو تو سبحان اللہ حضور حجت الاسلام کی یاد آ جائے، چہرہ دیکھو تو حضور حجت الاسلام کی یاد آ جائے، ادائیں دیکھو تو مفسر اعظم یاد آ جائے، جلوے دیکھو تو اعلی حضرت یاد آ جائے، تقویٰ دیکھو تو مفتی اعظم یاد آ جائے، فتویٰ دیکھو تو اعلی حضرت یاد آ جائے۔ ارے جن ایک شخصیت کے اندر اتنے کمال ہیں وہ ذات حضور تاج الشریعہ کی ذات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تاج الشریعہ کون ہے؟ یہ لوہار پورا ہے، یہاں پر لوہار زیادہ ہیں، اور شاید جانتے ہوں گے یا نہیں جانتے ہوں گے، بس بالکل سیدھے سادے لفظوں میں کہہ دینا چاہتا ہوں، حضور تاج الشریعہ امانت اعلی حضرت کا نام، حضور تاج الشریعہ وارث علوم امام احمد رضا کا نام ہے، اور یہ تاج الشریعہ جو ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کو سرکار مفتی اعظم ہند نے اپنی گود میں کھلایا ہے۔ یہ تاج الشریعہ وہ ہیں کہ جن کو حضور حجت الاسلام نے سنوارا ہے۔ یہ تاج الشریعہ اعلی حضرت کے جلوے لیے مسلک اعلی حضرت کا دامن پکڑے ہوئے انشاءاللہ، جیسے کل خانوادہ اعلی حضرت نے بریلی شریف نے ہمارے ایمان کی محافظت کی تھی، انشاءاللہ آج ہمارے ایمان کی محافظت کرنے کے لیے پوری دنیا سنیت کے لیے آج ہمارا جو اس میدان میں سپہ سالار ہے وہ سرکار تاج الشریعہ کی ذات ہے۔ تو میں آپ کو جاتے جاتے آخری پیغام یہی دوں گا کہ آپ ایسے پیروں کا دامن مت پکڑنا جو تمہیں ہواؤں میں اڑ کر بتائیں، جو ہڈیوں کو ہوا میں اڑائے یا پھر کتوں کو دم کر کے ڈانس کروا دے۔ ایسے پیر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ایسے پیر کی جو فاسق ہو، داڑھی منڈا ہو، ایسے پیر کی ضرورت نہیں ہے، جو بے نمازی ہو ایسے پیر کی ضرورت نہیں ہے، جو
شریعت کا مذاق اڑاتا ہو، ایسے پیر کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے تو ایسے پیر کی ضرورت ہے جو شریعت مصطفیٰ کا پابند ہو، جو سنت رسول کا پیکر ہو، جس کو سر سے پاؤں تک اگر دیکھے تو خدا یاد آ جائے. ایسا پیر ہمیں چاہیے، اور وہ پیر دور حاضر میں زندہ ولی حضرت سرکار تاج الشریعہ ہیں. ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، انشاءاللہ ہمارا ایمان اور عقیدہ بالکل سلامت رہے. اگر ہمارا ایمان اور عقیدہ سلامت رکھنا ہے تو یہی دعا کرنا ہے کہ یا اللہ میرے تاج الشریعہ کو سلامت رکھنا. حضور تاج الشریعہ دامت برکات. سامعین حضرات، یہ پروگرام نورقادری.in کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے. تندرستی عطا فرمائے، شفاء کاملہ واجلہ عطا فرمائے، اور ہم تمام غرباء اہل سنت، علماء اہل سنت، پوری دنیا سنیت کے تمام غلامان احمد رضا، غلامان غوث اعظم کے سر پر ان کے سایہ فیضان کو قائم و دائم فرمائے، اور ہمیں مسلک حق کا یعنی مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رکھے، اور جب تک جیے مسلک اعلی حضرت کے دامن میں رہ کر جیے، دائرہ شریعت مصطفیٰ کے اندر رہ کر جیے، اور جب اس دنیا سے جائے تو پروردگار ہمارا خاتمہ بھی مسلک حق کا یعنی مسلک اعلی حضرت پر فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے. مگر میں ایک بات کہتے کہتے میرے ذہن سے ہٹ گئی تھی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک بہت بڑا فتین اعظم ہمارے شہر مکرانہ میں آیا تھا، جسے لوگ عبید اللہ کے اعظمی کے نام سے جانتے ہیں. یہ عبید اللہ اعظمی کون ہے آپ جانتے ہو؟ صرف اتنا جانتے ہو کہ یہ بہت بڑا اچھا مقرر ہے، صرف اتنا جانتے ہو کہ ممبر آف پارلیمنٹ تھا، صرف اتنا جانتے ہو کہ بہت اچھی تقریر کرنے والا ہے، صرف اتنا جانتے ہو کہ ہماری جماعت اہل سنت کا بہت اچھا خطیب ہے. مگر سنو، آپ کی یادداشت کے لیے بتا دیتا ہوں، یہی عبید اللہ وہ ہے جو رام کتھاؤں میں جا کر رام کی تعریف کرتا ہے، رام کی قصیدہ خوانی کرتا ہے، پنڈوں کی تعریف کرتا ہے. یہی عبید اللہ وہ ہے جو شری کرشن اور رام کے لیے یہ کہتا ہے معاذ اللہ رب العالمین کہ ہر دور میں ہر دھارمک نیتاؤں نے جہاد کیا معاذ اللہ، اور یہ بھی کہتا ہے کہ جو کشن نے جہاد کیا، رام نے جہاد کیا معاذ اللہ رب العالمین. اب آپ مجھے بتاؤ، علماء کرام ممبر رسول پر جلوہ بار ہیں، علماء کرام انشاءاللہ میری اس بات کی تصدیق کر دیں گے. آپ مجھے بتائیں، کیا ایسا عالم تو بہت دور کی بات، مقرر تو بہت دور کی بات، کیا صحیح سے مسلمان رہ سکتا ہے؟ صحیح سے مسلمان رہ سکتا ہے؟ ارے رام کی قصیدہ خوانی کرنے والا مسلمان رہ سکتا ہے؟ نہیں. ہمیں ایسے مولاناؤں سے، ایسے کتم اللہوں سے، ایسے دین میں گھس کر بہروپیوں جو ایمان لوٹنے والے ڈاکو ہیں، ایسے ملاؤں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے پاس تاج الشریعہ ہے، وہ تاج الشریعہ کہ جب قلم چلا دے تو دنیا کے سارے مفتیوں کے قلم ٹوٹ جائے، جب فتویٰ لکھ دے تو ان کے فتوے کے سامنے سارے فتوے کمزور ہوتے ہیں. وہ سرکار تاج الشریعہ کی ذات ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تو عبید اللہ اعظمی جیسے اور بھی بہت مکار ہیں، ایسے مکاروں سے اپنے ایمان، اپنے عقیدے کو بچاؤ، اور جو سچے سنی صحیح العقیدہ مسلمان، جو مسلک اعلی حضرت کے وفادار ہیں، جو حضور تاج الشریعہ کے دامن کرم سے وابستہ